حج کا اگلا اہم رکن رمی جمار ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی گئی ہوتی ہیں اور گروپوں کی صورت میں حجاج ایک مخصوص علاقے کی جانب چل پڑتے ہیں، جس میں کچھ روایات تو یہ ہیں کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے مقام تک لے جا رہے تھے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رمی جمار کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اس واقعے کی یادگار ہے جب ابراہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا اور ابابیلوں نے کنکریاں مار کر اس کے لشکر کو بھسم کر دیا تھا۔ صورت جو بھی ہو، یہ تصور حجاج کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ یہ علامتی شیطان 3 جگہوں پر بنے ہیں اور چھوٹا، درمیانہ اور بڑا شیطان کہلواتے ہیں۔ ہر ایک کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، مارتے ہوئے اللہ اکبر رغمن للشیطان وحزبہ اور اللہم تصدیقا بکتابک واتباعا لسنت نبیک پڑھا جاتا ہے۔ یعنی رمی جمار میں شیطان اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے دین کی سربلندی کا اعلان اور کتاب و سنت کی تصدیق کا عہد کیا جاتا ہے، گویا ایک نئی زندگی کے آغاز کا اعلان ہے۔ حج سے سابقہ گناہ معاف کرا کے لوٹ رہے ہیں اور سابقہ زندگی اے اللہ تیری کبریائی کے اظہار اور اعتراف میں گزرے گی اور شیطان مردود پر سنگ زنی کرتے ہوئے گزرے گی۔ گویا ایک حاجی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے شیطان تو اب میری زندگی سے نکل جا، میرا رب بڑا ہے، سچا ہے اور اس کا دین، اس کے احکامات سچے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی اللہ کی کبریائی کے اعتراف اور اظہار میں گزارنی ہے، مجھے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی جدوجہد کرنی ہے، اللہ کے کلمے کو حقیقی معنوں میں بلند کرنا ہے اور اس کی راہ میں آنے والی ہر شیطانی طاقت کا پوری طرح مقابلہ کرنا ہے۔ نامعلوم کتنے لوگ رمی جمار کرتے ہوئے جائزہ لیتے ہیں کہ زندگی کے کس کس حصے پر طاغوت کا قبضہ ہے اور کس کس موقع پر ہم شیطان سے ہار مان لیتے ہیں۔ یہاں جس جوش اور جذبے سے ہم رمی کر رہے ہیں، کیا عملی زندگی میں بھی وہ جوش باقی رہتا ہے؟ کتنی مرتبہ ہم اپنے نفس کے باطل مطالبے مان لیتے ہیں، کتنی مرتبہ خاندان سے ہار جاتے ہیں، خصوصاً رسومات کے موقع پر سسرال والوں کی ناراضگی کی وجہ سے شادی میں کتنی خرافات شامل ہو جاتی ہیں۔ برادریوں کی ناراضگی کے ڈر سے ہم کہاں کہاں شیطان کی بجائے اپنے دین اسلام پر ہی پتھر برسا رہے ہوتے ہیں۔ رزق کماتے ہوئے، رزق خرچ کرتے ہوئے اگر حلال و حرام کی فکر نہیں ہوتی تو پتھر کس پر برستے ہیں؟ جب ہماری نسلیں مغرب کی رو میں بہتی چلی جاتی ہیں، بیٹیوں کا حجاب اتر کر پتلونیں اور کیپریز پہنی جاتی ہیں اور ان کے لباس لونڈیوں کو بھی مات کرتے ہیں، اس وقت کس کے قوانین کی رمی ہو رہی ہوتی ہے؟ کاش ہر حاجی اپنی جگہ کا، اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ آج کتنے ہیں جو دین اسلام کو اللہ کی زمین سے مٹانے کے لیے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہیں۔ اللہ کا دین آج غریب ہے، جیسے کہ اپنی ابتدا میں تھا۔ اس کے غلبے کے لیے آج اسی اتباع سنت اور اسی درجے کی محنت کی ضرورت ہے جو ابتدا کے دور میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی تھی۔ اسی لیے حاجی کنکریاں مارتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے، اللہم تصدیقا بکتابک واتباعا لسنت نبیک۔ اللہ کی کتاب کی تصدیق، اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، اس کتاب کے قانون کو دنیا میں جاری و ساری کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کی۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہے آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا اور آپ کی ساری زندگی کس مقصد کے لیے محنت سے عبارت تھی؟ کیا یہ اعلاء کلمت اللہ کے علاوہ کوئی مقصد رکھتی تھی؟ اے حاجی، کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کیوں پلٹ پلٹ کے رمی جمار کے لیے لے جاتا ہے؟ 1 بار 2 بار 100 بار ذرا اس کلمے پر دوبارہ غور کریں جو رمی کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اللہ اکبر رغمن للشیطان وحزبہ۔ بقول سید مودودی رحمہ اللہ، کنکریوں کی اس چاند ماری کا مطلب یہ ہے کہ جو تیرے دین کو مٹانے اور تیرا بول نیچا کرنے اٹھے گا، میں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تیرا بول بالا کرنے کے لیے یوں لڑوں گا۔ اگر 35-40 لاکھ میں سے 10-20 لاکھ ہی اس جذبے کے ساتھ
یہ عبادت کریں اور یہ عہد کریں جو وہ کنکریاں مارتے ہوئے کرتے ہیں اس کو وفا کر کے دکھائیں تو دین اسلام چند سالوں میں غالب ہو جائے، امت پر طاری ذلت، عزت و سربلندی میں بدل جائے، کفر اور اس کے حواریوں کو نہ واشنگٹن میں پناہ ملے نہ لندن میں۔ کاش حجاج حج کے ان مناسک کی روح کو پا جائیں۔ حج کا اہم ترین رکن ہے۔ رمی کے بعد اگلے 3 دن کے اندر اندر طواف کرنا ہے جو فرض ہے، اور اس کا نام طواف زیارت ہے۔ یہ مشکل ترین طواف ہوتا ہے جب لاکھوں حجاج بیک وقت طواف کو چل پڑتے ہیں۔ حرم شریف میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ عام حالات میں جو طواف 15 سے 20 منٹ میں مکمل ہوتا ہے اس وقت وہ کئی گھنٹوں پر محیط بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پھر سوچ آتی ہے کہ الہی، مرد ہو یا عورت سب کو سیکھنا ہے، سب کو اپنی اطاعت اور فدویت کا اظہار کرنا ہے۔ گویا سب کہتے ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں، جو مشقت تو مانگے، جو قربانی مانگے، جیسا چلنا مانگے، ہم تیرے عشاق چلے آتے ہیں، دیوانہ وار آتے ہیں تیرے انبیاء کی سنت کو پورا کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ لیکن کیا واقعی زندگی اسوہ حسنہ کے نقش قدم پر ہی ہے؟ کیا واقعی جہاں اللہ نے پکارا ہم حاضر ہو گئے، جہاں اللہ کے دین کو ضرورت پڑی ہم دیوانہ وار آ گئے؟ کوئی عذر، کوئی معذرت ہماری راہ کی رکاوٹ نہ بنی، کوئی مصروفیت، کوئی کام ہمیں اللہ کے دین کے کام سے روک نہ سکا۔ کاش کبھی اے حجاج جائزہ لیا ہوتا کہ جیسے دیوانہ وار اتنے رش میں اتنی مشقت سے یہ طواف زیارت کر رہے ہیں، جتنی واہلیت کا اظہار کر رہے ہیں، جتنی فدویت آج طاری ہے، اس کا عشر اشیر بھی عملی زندگی میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے جد و جہد میں لگایا ہوتا تو اسلامی معاشرے اس زمین پر اللہ کی دنیا میں ماڈل معاشرے ہوتے۔ کوئی مشکل، کوئی رش، کوئی مشقت ہمیں اللہ کی اطاعت سے باز رکھنے والی نہ ہوتی۔ یہاں تو اگر نچلی منزل پر طواف مشکل ہے تو ہم اوپر کی منزل پر چلے جاتے ہیں جہاں طواف دگنے سے زیادہ طویل ہے، لیکن ہمیں کرنا ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، نہ صحت، نہ عمر، نہ عورت، نہ معذرت، نہ بیمار ہونا۔ جو چل نہ سکے اسے ویل چیئر پر طواف کرایا جاتا ہے۔ طواف زیارت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور اسوہ مکمل کرنا ہے، اور وہ ہے قربانی کرنا۔ یوں تو حج سارے کا سارا ہی کسی نہ کسی طور پر احسار اور قربانی کا نام ہے، لیکن یہ رسم قربانی بھی خوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربان کیا اور کیسے؟ اللہ، اس کا تصور بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ بیان تو ہم بہت جذبے سے کرتے ہیں، لیکن عملاً بیٹے کو لٹا لینا، گردن پر چھری چلا دینا، کوئی مداحنت، کوئی عذر، کوئی فتویٰ آڑے نہ آیا۔ آج حالات حاضرہ میں جہاد اور بہت سے دیگر احکام دین سے استثناء کے لیے فتوے مانگے جاتے ہیں۔ اب تو خواتین گرامی کے ڈر سے پتلے کپڑوں کے جائز ہونے کے لیے بھی فتوے کے متلاشی نظر آتی ہیں، اور مرد کفار کے ڈر سے داڑھی میں استثناء تک کے فتوے چاہتے ہیں، اور فتوے مل بھی جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی فتویٰ نہ مانگا، نہ کوئی عذر تراشا کہ وہ تو خواب تھا، وہ تو بس ایک کام جانتے تھے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، آخری حد تک، جنون کی حد تک، مثال کی حد تک، جو اللہ نے کہا کر گزرے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہود کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اپناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ کے سوا اور کسی کی اطاعت نہ جانتے تھے، باپ کی بھی نہیں، نمرود اور ان کی قوم کی بھی نہیں، اور برادری کی بھی نہیں، اولاد کی محبت نہیں، بیوی کی محبت نہیں، اللہ اور بس اللہ ان کی زندگی کا منتہائی مقصود تھا۔ اے لاکھوں حاجیوں، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والوں، کیا یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہو یا ابراہیم علیہ السلام حنیف کی؟ قربانی تو ان کی ابتدا میں، عملی زندگی یہود و نصارہ کی ابتدا میں۔ تمہارے ملکوں پر ان کا قبضہ، تمہارے حکمران ان کے باج گزار، تمہاری قومیں ان کی غلام، تمہاری نسلیں وہ تیار کر رہے ہیں، تمہاری عورتیں ان کی طرح بے حجاب، تمہاری خوابگاہیں ان کی تہذیب کا نمونہ، تمہاری زندگی کی دوڑ ان کے نقش قدم پر۔
یہاں کیا قربان کر کے جا رہے ہو؟ یہاں اللہ کے حضور کیا پیش کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ہر روشن خیالی کو لات ماری تھی۔ بادشاہ وقت کے آگے کلمہ توحید، کلمہ حق ایسے انداز میں کہا تھا اور ان دلائل کے ساتھ کہا تھا کہ وہ مبہوت ہو گیا بادشاہ۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ جو بادشاہ تھا وہ حیران و ششدر رہ گیا۔ اس کے آگے کلمہ توحید پیش کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کی سزا کے ڈر سے دین حنیف نہ چھوڑا۔ تم فرعون وقت کے ڈر سے کیا چھوڑ رہے ہو؟ اے حجاج، دین کو کہاں کہاں قربان کر دیا گیا ہے؟ کبھی سوچا آج یہود و ہنود امت مسلمہ کے بیٹوں کو بے دریغ سر مقتل ذبح کر رہے ہیں۔ سر زمین مکہ میں جتنا خون بکروں کا بہتا ہے اس سے کہیں زیادہ خون اللہ کی زمین پر ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپوتوں کا بہہ رہا ہے۔ اے حاجیو، تم کس قربانی کے جذبے کو ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ اللہ کو کون سی قربانی پسند ہے؟ پتہ نہیں کتنے حاجی سوچتے ہوں گے